ناظرین، کبوتر بددعا کیوں دیتا ہے؟ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا کیوں مانگی تھی؟ حرم شریف کے کبوتر کہاں سے آئے؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبوتر اچانک مرنے کیوں لگے تھے؟ کیا کبوتر کا پاخانہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کبوتر کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ کے پیغمبر نے پرندوں میں سے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین کا جائزہ لے کر آؤ کہ زمین پر کتنا پانی باقی ہے، یعنی پانی خشک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ کوا وہاں سے اڑا تو اسے کوئی رستے میں مردار مل گیا، اور کوا اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ اسے اللہ کے پیغمبر کا حکم بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ کبوتر زیتون کے درخت کا ایک پتا لے کر حاضر ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی ابھی بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ جب کبوتر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے اللہ کے پیغمبر سمجھ گئے کہ پانی زمین جذب کر گئی ہے، مگر کیچڑ ابھی باقی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی تھی، اور یہ اسی دعا کی برکت ہے ناظرین کہ لوگ آج بھی کبوتر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی، اور یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ڈرا ہوا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ آج تک کوے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ناظرین، فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے پالنا یا کبوتر پالنا جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں، مگر پرندوں کو ستانے کے حوالے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر موجود ہے کہ ایک کبوتر اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اعلان کیا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیے تو انہیں آرڈر دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روک دیا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگتی ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں مسجد احرام کے اطراف بہت سے کبوتروں کی تعداد ثواب کی امید سے گندم ڈالتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان کو جیسے اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کو ویلکم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گردنوں کے نزدیک